أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر وأحسن تاویلا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہ طریقہ باعث خیر بھی ہے اور بہتر نتیجے کا موجب بھی. یہ سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت ہے. اس میں 2 احکامات دیے گئے ہیں اہل ایمان کو. ایک تو یہ کہ کچھ اطاعتیں کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ تمہارے جھگڑے کی صورت میں، اختلافات کی صورت میں تم کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے رہنمائی کی گئی ہے اور ہدایت دی گئی ہے. اس سے پچھلی آیت میں بھی 2 احکامات دیے گئے تھے. ایک تو یہ کہ امانتوں کو اس کے مستحقین اور ان کے اہل تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ حکم دیا گیا تھا. یہ احکامات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اور اہل اسلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے احکامات دیتے ہیں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے. یہاں پر تو خصوصی طور پر ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے. پچھلی آیت میں ایمان والوں سے تو خطاب نہیں کیا گیا تھا، لیکن اللہ کا حکم کہا گیا تھا. ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. تو وہ بھی دراصل مسلمانوں اور مومنوں سے ہی خطاب ہے. لیکن عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو پورے کا پورا قرآن ساری انسانیت سے خطاب کرتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، اور وہ لوگ بھی یہی تصور دلاتے ہیں کہ تمہاری کتاب، یہ کتاب سب کی کتاب ہے، ساری انسانیت کی کتاب ہے. کوئی اگر نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ اس کا قصور ہے، اس کتاب کا قصور نہیں ہے. تو اس میں تو احکامات ساری انسانیت کے لیے اور مرتے دم تک، قیامت تک کے لیے، ساروں کے لیے دیے گئے ہیں. تو 2 احکامات پچھلی آیت میں اور 2 احکامات اس آیت میں دیے گئے ہیں. اس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. 3 اطاعتیں ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. یہ 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے. اصل میں دیکھا جائے تو ان الحکم الا للہ فرمایا گیا سورہ یوسف 12ویں پارے میں. یہ حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. یہ مقصود ہے ہم سب کا، سارے انسانوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے وفاداری کریں، ان کی اطاعت کریں. اب ان کی وفاداری اور ان کی اطاعت یعنی براہ راست کیسی ہونی چاہیے اور بالواسطہ کیسی ہونی چاہیے، اس میں یہ بتایا گیا ہے. ایک تو وہ ہے جو بلا واسطے کے ان کی اطاعت ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ وہ احکامات میں جو ہے یعنی مختلف قسم کے احکامات ہیں جس کو تقسیم کیا گیا ہے 4 درجوں میں. ایک وہ احکامات ہیں جس کے لیے کسی تشریح و تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسے کفر اور شرک کا جرم ہونا. اس کے لیے کسی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جرم ہے، بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے قرآن میں. ویسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کو کسی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے یہ بات. اور قیامت اور حشر و نشر، آخرت، یہ معاملہ بھی واضح ہے. اسی طریقے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق نبی ہونا،
یہ بھی جو ہے بالکل واضح ہے۔ اور پھر اسلامی جو تعلیمات ہیں، جو فرائض ہیں، جیسا نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ سب کی جو ہے فرضیت یہ بھی واضح ہے۔ اس کو مزید کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے، جو احکامات، ان کی تعمیل کیا ہے؟ بلا واسطے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزوں میں، آپ کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات خود بخود سمجھ میں آ سکتی ہے، بالکل واضح بات ہے یہ قرآن میں۔ تو اس کی تعمیل، یہ تمام احکامات کی تعمیل کیا ہے؟ یہ بالکل بنیادی احکامات ہیں۔ اس کی تعمیل یہ ہے کہ بلا واسطے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور ایک دوسرے طریقے کے احکامات قرآن میں ملتے ہیں، جو زیادہ تر وہی ملتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ تشریح و تفسیر کون کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری طریقے کی وحی جو ہے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس کے ذریعے سے آپ اس کی تشریحات کرتے ہیں، جو حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام احکامات کی تشریح فرماتے ہیں جو مبہم ہے اور مجمل ہے، یعنی بالکل واضح نہیں ہے، یعنی پڑھنے سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ تمام احکامات کو سمجھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے 27 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو احکامات جو واضح نہیں ہوتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس وحی کے ذریعے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے کی جاتی ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ حشر میں، یعنی جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ محض جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات ہیں، اس کو واضح فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اطاعت جس کی ہوگی بظاہر دیکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، لیکن اصل میں جو اطاعت ہوگی حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوگی، یہ بتانا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا، یعنی کئی ایک مقامات پہ آپ کو یہ آیتیں ملیں گی۔ اگر اللہ ہی کی اطاعت کرانا مقصود تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ یہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو قرآن میں نہیں ملتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، جیسا کہ آج ایک فرقہ ایسا بھی ہو گیا ہے جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، تو اگر کوئی ایسا کہنا شروع کر دے تو اس کے لیے یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں واضح فرما دی کہ میری اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی لازمی ہے تمہارے لیے۔ کیسے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کئی ایک احکامات، زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے احکامات ہوں گے جو آپ اپنے آپ نہیں سمجھ سکتے، جس کو سمجھانا پڑتا ہے، اور سمجھاتے کون ہیں؟ اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مربی جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں، جو معلم بنا کر جس کو بھیجا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ سے مثال کے طور پر نماز کے احکامات ہیں، نماز کا حکم قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ کہہ کر، لیکن نماز کو کس طریقے سے قائم کرنا ہے، اس کے فرائض، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کو کن کن اوقات میں پڑھنے کا ہے، اس میں کتنی رکعتیں ہوں گی، اس میں جو ہے کیا کیا پڑھنا ہوگا، یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے قرآن میں بار بار آیا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا سورہ توبہ میں کہ یہ مد ہیں جن میں تم زکوٰۃ تقسیم کر سکتے ہو ان لوگوں میں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا وہاں پر کہ زکوٰۃ کا نصاب کون ہوگا، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، اور اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کتنا نصاب ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی،
اور کن کن چیزوں پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ ایسے کئی ایک احکامات قرآن میں آپ کو ملیں گے جو واضح نہیں رہتے ہیں، مجمل ہوتے ہیں، مبہم ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جیسا کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا تھا، ایک تو یہ کہ اللہ کی اطاعت، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسری بات یہ کی گئی تھی کہ وہ اولو الامر منکم، تم میں سے جو اختیار والے ہیں، صاحب اختیار، ان کی بھی اطاعت۔ اولو الامر کسے کہا جاتا ہے؟ زیادہ تر فقہا کی رائے ہے کہ اولو الامر اسے کہا جاتا ہے جو عمرا ہیں، جو حکام ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومت کے انتظامات ہیں، ان کو اولو الامر کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بات کا اظہار فرمایا ہے۔ بعض فقہا نے اس میں علماء کو بھی شامل کیا ہے کہ علماء بھی اولو الامر ہی میں شامل ہیں، یعنی حکومتی انتظامات چلانے کے سلسلے میں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں وہ تو اصل اولو الامر ہے۔ یعنی جو عمراء ہیں، جو حکام ہیں، جو نگران کار ہیں، وہ لوگ اصل میں اولو الامر ہے، لیکن علماء بھی جو ہے اس سے مقصود ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے۔ لیکن اصل میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کے بعد جو ہوگی وہ اولی الامر کی ہوگی۔ لیکن اولی الامر جو ہے آزاد نہیں ہے، ان کی اطاعت تابع ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت صرف ایسے ہی نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تحت آئے گی۔ اگر وہ جو ہے کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سے ٹکراتا ہو تو پھر وہ اس سلسلے میں جو ہے ان کی اطاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اولو الامر کی اطاعت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع بات کہی ہے کہ وہ جو ہے مباحات ہیں۔ اسلام میں جو مباحات ہیں، مباحات کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کام جس میں قرآن اور سنت نے، حدیث نے جو ہے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا ہے اور کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے اس کے عمل کرنے والوں کے اوپر، ان کو اختیار دے دیا ہے کہ اس کو جس طریقے سے چاہے کام کر لیں۔ کئی ایک ایسے کام ہیں دنیا کے جس میں شریعت نے کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی ہے اور ان کو اختیار دے دیا ہے اس کے کام کرنے والوں کو کہ جو اس کو جس طریقے سے چاہے اختیار کر لے۔ دنیا کے بہت سے کام ہوتے ہیں، کیا کھانا ہے آپ کو، کیا پہننا ہے آپ کو، کہاں جانا ہے آپ کو، اور دنیا کی نظام کو چلانے کے لیے حکومت مختلف طریقے رائج کرتی ہے، وہ کس طریقے سے بنانا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اس کے بارے میں حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں گائیڈ لائنز بتا دیے گئے ہیں مختلف کاموں کے لیے، جیسا کہ لباس کے تعلق سے گائیڈ لائنز ہے کہ سطر کو چھپانا ہوگا، عورت کا سطر اتنا ہوگا، مرد کا سطر اتنا ہوگا، اس کے بعد آپ جو چاہیں پہنیں۔ اس کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ عورتوں کا لباس مرد نہ پہنے، مردوں کا لباس عورت نہ پہنے۔ اب اس کے لیے شرعی جو ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا ہے کہ شرعی لباس جسے کہا جائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیروانی پہن لینا یا کرتا پیجامہ پہن لینا یہ شرعی لباس ہے۔ شرعی لباس کچھ بھی نہیں ہے، ڈریس کوڈ اسلام نے مقرر نہیں کیا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام بالکل ایک فطری مذہب ہے اور دنیا کی مختلف ممالک میں مختلف جو ہے ویدر ہوتا ہے، ویدر کنڈیشن ہوتے ہیں۔ افریقن ممالک جو ہے اس میں بہت گرم ویدر ہوتا ہے اور جو ہے دیگر جو ممالک ہیں اس میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، موسم کہیں پر معتدل ہوتا ہے۔ تو جہاں پر جیسی ضرورت ہے ویسا لباس پہننا ہوگا۔ اگر ایک ہی ڈریس کوڈ بنا دیا جاتا کہ شیروانی یا سوٹ پہننا ہے تو جہاں پر گرم ممالک ہے وہاں پر تو لوگ پہن ہی نہیں پا سکتے تھے، ان کے لیے بڑی تکلیف دہ مسئلہ ہو جاتا تھا، اس لیے اس میں ڈریس کوڈ نہیں رکھا گیا ہے۔ ویسے ہی کھانے پینے کا معاملہ ہے، جس کو جو پسند ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے بتا دیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے گائیڈ لائنز دے دی گئی۔ ایسے بہت سے احکامات ہیں جن کو مباح کہا جاتا ہے۔ مباح کا مطلب یہی ہے کہ اس کے کرنے میں آپ کو اختیار ہے، آپ بغیر کسی نیت کے وہ کام کرتے ہیں تو اس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے چاہیں آپ اس کو استعمال کر لیں، وہ کام کر لیں، اور اگر اچھی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے اس پر وہی کام میں، اور اگر بری نیت سے کریں گے وہی کام کو تو پھر اس کا عذاب بھی ہوگا۔ ورنہ ایسے ہی کر لیں گے، بہت سے ایسے ہزاروں کام ہیں دنیا کے،
اس میں جو ہے کوئی ثواب یا عذاب کا وعدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس میں پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو یہ مباحات ہیں، اولی الامر کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ مباحات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم اگر کسی کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ تو اگر کوئی عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہا ہے، کوئی یعنی صاحب اقتدار ہونے کے بعد، اور شریعت کے خلاف کوئی بات آپ سے کروانا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اطاعت نہیں کی جائے گی کسی مخلوق کی، اور جو ہے کس سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ کی، خالق کی، جہاں پر معصیت اور نافرمانی ہو رہی ہے، اس سلسلے میں جو ہے اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے کام ہوں گے، جیسا کہ جو لوگ یعنی ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر اسلامی قوانین نہیں ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، تو وہاں پر بھی اس کے جو حکمران ہیں ان کی باتوں کو ماننا ہوگا، وہاں کے قانون کو جو ہے اس کا لحاظ کرنا ہوگا، وہاں کے رہنے والوں کو، شہریوں کا۔ لیکن جہاں پر جو ہے شریعت کے خلاف جو حکم دیا جائے گا وہ حکم کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ حکومت جو ہے کسی قسم کا کوئی ایسا قانون بنائے جو شریعت کے خلاف آ رہا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے اس میں کہ ان کی بات کو نہیں مانیں گے، اپنی جو شریعت کی جو بات ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس میں 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تیسرے اولی الامر کی اطاعت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ابھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ جو احکامات مبہم ہیں اور جو واضح نہیں ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے اللہ کے حکم ہی سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دوسرے ذریعے سے وہی جو ہے نازل فرمائی تھی اس کے ذریعے سے آپ اپنے ارشادات کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے سمجھاتے تھے وہ بات۔ اور ایک طریقے کے احکامات ہوتے ہیں جس میں جو ہے بات واضح نہیں ہوتی صراحت کے ساتھ، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، دونوں میں جو ہے وہ بات ملتی نہیں ہے، کہ کوئی صراحت سے جو ہے کوئی حکم موجود نہیں ہوتا ہے، اور ذخیر احادیث میں اگر دیکھیں تو بات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے احادیث میں بھی۔ تو اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں جو ہے اجتہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو جاننے والے جو لوگ ہیں، عالم اور مفتی جو ہیں، وہ بیٹھ کر اس جیسے مسائل پر غور و فکر کریں اور مسائل کا استنباط کرتے ہوئے قیاس کے ذریعے سے اجتہاد کریں، یعنی ویسے مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا، قرآن میں اس سلسلے میں جو ہے اس قسم کی اس جیسے ملتے جلتے مسئلے پر کیا حکم تھا، وہ حکموں کو دیکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، وہ نظائر کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس کا حکم نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ تیسرا حکم ہے، یہ جو ہے 3 دلیل بنیں گے کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں۔ مسلمان کو جو دلیل ہے وہ جو ہے 3 ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم احادیث اور آپ کی طریقے کے ذریعے سے جو ثابت ہوتا ہے، اور تیسرا وہ جو علماء کرام بیٹھ کر اس کو اجتہاد کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالیں گے، وہ جو ہے یہ تیسرا حکم ہوگا جو دلیل بنے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوں گی، جتنے بھی لوگوں کے حکم ہوں گے، وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ وہ اگر قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں تو اس کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ کتنے بڑے درجے کا انسان ہو، اور اگر قرآن اور سنت سے ملتا ہوا حکم ہے، اس کے مطابق ہے، تو پھر اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس میں اولو الامر کے تعلق سے یہی کہا گیا ہے کہ وہ اگر قرآن اور سنت کے خلاف حکم دیتے ہیں تو ان کے بعد ان کی حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باتیں ہوں گی اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، اس لیے ان کا حکم بھی آپ کو ماننا ہوگا قانون کی حفاظت کے لیے، اور ملکی انتظامات کو چلانے کے سلسلے میں وہ جتنے بھی قوانین بنائیں گے اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ سارے لوگ ان کی بات کو مانیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور دوسرا حکم اس میں یہ دیا گیا ہے کہ تنازع کی شکل میں، صورت میں، اختلافات کی صورت میں کہیں پر جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔